बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस की अपीलों मुख्तलिफ अपीलें हैं, उन पर आज समाअत हुई है और आज कार्रवाई से रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जज हुमायूं दिलावर को। आज जब हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में 11 बजे समाअत के लिए मुकर्रर था, 11 बजे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर साहब ने फरमाया, अगर आपके वकील साद हसन थे, इलेक्शन कमीशन के वकील, और ख्वाजा आरिफ साहब के जो एसोसिएट थे वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत में जाके कहा कि जनाब मेहरबानी करके, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कल की जो फैसला है उसका कल का जो तहरीरी ऑर्डर है वो जारी कर दिया कल की समाअत का, वो भी आखिर में मैं आपको बताऊंगा। और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हक के दिफा ख़त्म होने के खिलाफ इमरान खान ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी और वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहरहाल जज हुमायूं दिलावर साहब ने फरमाया कि जी वकला ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी बड़ी जो अदालत है जिसके आप मातहत हैं, उस अदालत में ख्वाजा आरिफ साहब के दलाइल जारी हैं। हमारी 4 अपीलें थी। एक जो आपने आपके खिलाफ 2 दरख्वास्तें हैं ट्रांसफ़र की, एक जो बुनियादी नुक्ता है जुरिस्डिक्शन का, दायरा इख्तियार का, उसके ऊपर, और एक थी केस के काबिल समाअत होने के खिलाफ। हमारी अपीलों पर फाइनल दलाइल जारी हैं। इलेक्शन कमीशन के सीनियर वकील अमजद परवेज साहब भी वहाँ मौजूद हैं और ख्वाजा हारिस साहब भी दलाइल दे रहे हैं, आप इसको इंतज़ार में रख लें। जज हुमायूं दिलावर साहब ने फरमाया कि जी आप 12 बजे तक ना आए, आपने आर्गूमेंट्स ना किए तो मैं फ़ैसला महफूज कर दूंगा। अब ये बात फिर एसोसिएट्स ने जाके ख्वाजा आरिफ साहब को दौरान दलाइल बताई, उनके कान में जाके वो आमिर फारूक साहब के सामने दलाइल दे रहे हैं, उनके कान में बता दी। अब हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी FIA की रिपोर्ट मैंने देखी है और इंतहाई अफसोसनाक मामला है कि जज के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि मैं बतौर वकील और बतौर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हुए FIA की रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ। फेसबुक पोस्टों से मुतल्लिक जो इनकी रिपोर्ट है वो इस वजह से भी उसकी कोई हैसियत नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि चूँकि पोस्ट इस वक्त डिलीट हो चुकी हैं या एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिसके गवाहान हमारे पास मौजूद हैं और जिसके स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि जज साहब ने वो डिलीट कर दी हैं और डिलीट होने के बाद जो उसका URL है वो हमारे पास नहीं है और उसका जो लिंक है उन पोस्टों का वो नहीं है। इस वजह से जनाब जो FIA ने सिंपल इतना कहा है कि वो लिंक मौजूद नहीं है तो हम उसकी वैलिडिटी को या उसकी जो वो ओरिजिनल हैं या नहीं हम चेक नहीं कर सके। तो ये काम FIA का था नहीं, FIA का ये काम था। ख्वाजा आरिफ साहब ने फिर पूरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से जिसके ऊपर बात कर रही है, ख्वाजा आरिफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर बताया कि जनाब इसका तरीक़ाकार क्या था, किस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ सकती थी, किस तरीके से जो फेसबुक की पोस्ट हैं जो डिलीट हो चुकी हैं वो रिकवर हो सकती थी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया। ना फेसबुक को इन्होंने लिखा, ना फेसबुक का वो तरीक़ाकार इन्होंने अडॉप्ट किया, अपनाया जो फेसबुक ने अपनी पोस्ट रिकवर करने के लिए तरीक़ाकार दिया हुआ है। 90 दिन के अंदर अंदर आप वो रिकवर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। सादा सा आप किसी आम आदमी को भी कह दें कि जी जाके चेक करें जी कि फेसबुक आपके पास है ना खुली हुई, आप चेक करें कि जी ये जो नाम है दिलावर का, दिलावर के नाम से आप फेसबुक पोस्ट फेसबुक पे निकालें उनकी ID प्रोफाइल, उस पे आप देख लें कि आया कोई ऐसी कोई पोस्ट मौजूद है या नहीं है, तो वो आपको आम आदमी आके बताएगा जी कि वो तो नहीं है। तो ये कौन सी हुई इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कोई रिपोर्ट आ गई? ये कोई रिपोर्ट नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उसका प्रोसेस था वो अडॉप्ट किया जाता, लेकिन चूंकि FIA भी सरकार की है तो हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इस पर अमजद परवेज साहब ने मुतालबा किया कि जी अब तो FIA की रिपोर्ट आ चुकी है और ये बात साबित हो गई है कि ये जज की पोस्ट नहीं थी और जज ने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की थी, इस वजह से इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जाए। बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा एक वक्त होता था कि जज अखबार भी पढ़ना, जजेस के बारे में कहा जाता था कि जज को तो अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए ताकि इन चीज़ों से दूर रहे, लेकिन अब ये सारे मामलात हैं। और साथ जज ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा जनाब आप ये देख लें कि रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत हो रही है, हमें सांस तक नहीं लेने दिया जा रहा। उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे क्या वो जानिबदार हो जाएगा? ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। खैर
اب آ جاتے ہیں عمران خان کی جو ٹرانسفر اپلیکیشنز پر بحث ہوئی، اور جو جج صاحب، اچھا پھر خواجہ عارف صاحب نے کہا جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا، 342 کی ہم نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، اس میں اپنے دفاع اسٹیٹمنٹ میں ملزم نے کہا کہ جی میں اپنے حق میں یہ 4 گواہان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ہم نے اگلے دن لسٹ پیش کی اور ہم نے 1 دن کا وقت مانگا، جناب کوئی قیامت نہیں آ رہی تھی، 1 دن کا وقت مانگا۔ جج صاحب نے کہا آدھے گھنٹے میں گواہان پیش کریں، آدھے گھنٹے کے بعد گواہان گئے تو انہوں نے کہا جی کہ گواہوں کی ہم جو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ نہیں کریں گے چونکہ یہ irrelevant ہیں۔ ہم نے اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہے، ایسی کون سی جلدی ہے کہ جج صاحب ہمیں 1 دن کا بھی نہیں ٹائم دے رہے، ہمارا حق دفاع ہے، ہمارے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹ ہیں، ہمارے بھی کوئی بنیادی حقوق ہیں، ایسا کیا تھا؟ اور انہوں نے خواجہ عارف صاحب نے کہا جی ہم نے اس کل فیصلے کو بھی چیلنج کر دیا ہے، حق دفاع کے ختم ہونے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور ہم نے ساتھ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ آج ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آرگومنٹس ہو گئے تو سب سے اہم چیز تھی جو دائرہ اختیار سے متعلق، دائرہ اختیار سے متعلق خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ ہماری جناب سے یہ گزارش ہے کہ جو دائرہ اختیار سے متعلق ہماری درخواستیں ہیں، استغاثے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سیکشن 193 CRPC میں یہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اور یہ بات اعتزاز احسن صاحب نے 2 دن پہلے کی تھی ایک ٹی وی پروگرام میں، کہ جب استغاثہ دائر ہوتا ہے تو استغاثہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، کبھی بھی استغاثہ ڈائریکٹ سیشن عدالت میں دائر نہیں ہو سکتا۔ جب آپ استغاثہ دائر کرتے ہیں تو متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، مجسٹریٹ کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں، اگر تو وہ ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور بیان ریکارڈ کر لیتا ہے، اگر وہ ٹرائیبل نہیں ہے تو وہ گواہان کی اور مدعی کی جو مستغیث ہے ان کی حاضری لگاتا ہے، اور مجسٹریٹ اس کو ریفر کرتا ہے سیشن جج کو، اور سیشن جج پھر اس کے اوپر کارروائی شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی استغاثہ مجسٹریٹ سے ریفر ہو کے نہ آئے، وہ استغاثہ نہیں ہے، وہ استغاثہ غیر قانونی ہے، یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا، ڈائریکٹ سیشن عدالت میں یہ کیس نہیں آ سکتا تھا۔ ہماری اس کے اوپر دلائل تھے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ دائرہ اختیار غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا، پہلی چیز۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ 120 دن میں چیلنج کر سکتے تھے، 120 دن میں چیلنج نہ کیا گیا۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ ساری کارروائی کی، الیکشن کمیشن خود بھی نااہلی کا فیصلہ سنا رہا ہے اور ساتھ وہ کسی اور اتھارٹی کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کارروائی کریں، تو الیکشن کمیشن تو نااہل کر چکا اس سیٹ کی حد تک۔ جب الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ سنا دیا تو آپ ایک ہی وقوع میں ایک بندے کو 2 دفعہ نہیں سزا دے سکتے، آپ کیسے دوبارہ وہ ٹرائل شروع کر سکتے ہیں یا وہ کارروائی شروع کر سکتے ہیں؟ یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے ہماری درخواست منظور کی، ہماری درخواست منظوری کے بعد آپ نے دوبارہ ریٹن آرڈر میں اسی جج کو واپس بھیج دیا جو پہلے اس کو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا تھا، پھر آپ نے اسی جج کو بھیجا، اس نے وہی فیصلہ دیا جو پہلے تھا۔ آپ کے پاس جو ہمارا کیس تھا، آپ نے جو ڈائریکشنز دی تھی، آپ کے پاس جو اتنی لمبی لمبی سماعتیں ہوئی تھی، اس کا کیا فائدہ ہوا جب آپ نے اسی جج کو بھیج دیا؟ وہ جج پہلے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا تھا، اس نے دوبارہ جوں کا توں فیصلہ دیا۔ آپ نے کہا 7 دن میں فیصلہ دینا ہے، اس نے 3 دن میں فیصلہ دے دیا، مجھے سنے ہی نہیں، مجھے سننے کا حق ہی نہیں دیا۔ میں 1 دن کا وقت مانگ رہا تھا بھی چلو 7 دن میں نہیں 5 دن میں فیصلہ دے دیں، انہوں نے مجھے میرا حق ختم کرتے ہوئے 3 دن میں فیصلہ دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جانبدار نہیں ہیں، کہتے ہیں میں ایک سینئر وکیل ہوں اور ہمیشہ ہم نے ٹرائل کیے ہیں، ہمیشہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا جس طریقہ کا برتاؤ جج ہمایوں دلاور صاحب کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنے میں جب کان میں بتایا جو ان کے ایسوسیٹ نے کہ جی آپ تو ادھر بحث کر رہے ہیں، آپ تو یہاں اپیلوں کا رونا رو رہے ہیں، یہاں آپ جج کی جانبداری کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں تو جج صاحب آپ کا کیس ختم کرنے لگے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہو کے بحث کر رہے ہیں۔ تو خواجہ عارف صاحب نے کہا جناب میرے ایسوسیٹ آ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ اگر ہم نے 12 ساڑھے 12 تک آج آرگومنٹس نہ کیے فائنل تو وہ فیصلہ محفوظ کر دیں گے۔ تو جناب میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ بڑی عدالت ہیں، تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوا آپ کے پاس آنے کا اور اپیل دائر کرنے کا اور آپ کے پاس ریلیف لینے کا؟ کس چیز کا میں ریلیف لینے آیا ہوں جب نیچے والی عدالت مجھے یہ کہہ رہی ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جانبدار نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹرائل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، یا جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ سلب نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کیسے کیا کریں؟ تو جج صاحب نے کہا خواجہ صاحب آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں بیٹھا ہوں۔
اس کے بعد انہوں نے امجد پرویز صاحب کے دلائل کو سنا۔ امجد پرویز صاحب کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے جو ابتدائی دلائل تھے اپیلوں پر ان پر سماعت مکمل کر لی۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی ہماری ایک اور درخواست دائر ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم چاہتے ہیں، جو حق کے دفاع ختم ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی آج ہی سنا جائے، اور ہم نے اس میں سٹے اس میں بھی مانگا ہوا ہے۔ تو جو جج صاحب تھے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں نے ایک اجلاس اٹینڈ کرنا ہے اور ڈویژن بینچ میں بھی بیٹھنا ہے، تو ہم اس کیس کو 3 بجے دوبارہ ٹیک اپ کریں گے اور دوبارہ آپ کے جو مزید کوئی دلائل ہوں گے وہ بھی سنیں گے، تب تک آپ کی وہ درخواست بھی آ جائے گی۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کہا کہ آپ جا کے میرا پیغام دے دیں سیشن جج ہمایوں دلاور کو کہ جی ابھی ہمارے دلائل مکمل نہیں ہوئے، ابھی وہاں 3 بجے کے لیے ٹائم ہے، آپ یہیں بیٹھیں، آپ وہاں نہ جائیں، آپ یہیں بیٹھیں، آپ چائے وغیرہ پئیں، اور آپ کا ایسوسیٹ جا کے بتا دے کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیس وہاں پہ پینڈنگ ہے، تو وہ 3 بجے اس کے اوپر دلائل سنیں گے۔ تو اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب 3 بجے کے لیے سماعت ملتوی کی، اور اب چونکہ جب 3 بجے کے لیے سماعت ملتوی کی تو آج تو دلائل ہو نہیں سکیں گے وہاں پہ، بھلے مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج تمام اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اب جب تمام اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سٹے نہیں دینا پڑے گا، اگر اپیلیں خارج کر دیتے ہیں تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر یہ جو اپیلوں کا فیصلہ ہے یہ تو جا سکتا ہے، تو وہ جو درخواست ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ یا تو عامر فاروق صاحب کو آج سٹے دینا پڑے گا یا اپیلوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ اب اپیلوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد چونکہ 1-2 دن لگ جائے گا، آگے ویکینڈ آ جائے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کیس دائر نہ ہو، ان اپیلوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیلوں پہ ہو، اور جو کیس ہے وہ آگے چلا جائے، اور جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ فیصلہ سنا دیں۔ لیکن اتنا ابھی معاملہ آسان نہیں ہے، ہمایوں دلاور صاحب کے پاس صرف 2 دن ہیں، اور کل وہ اگر فائنل آرگومنٹ سنتے ہیں تو اس کے بعد وہ عمران خان کو طلب کریں گے، چونکہ جب بھی فیصلہ سنایا جائے گا تو وہ طلبی ضروری ہوتی ہے۔ خیر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب آج روک دیا ہے کہ 3 بجے یہاں دلائل ہیں، آپ یہاں بیٹھیں، وہاں آج دلائل نہیں ہوں گے، دلائل نہیں ہوں گے تو فیصلہ محفوظ نہیں ہوگا۔ تو چیف جسٹس نے پیغام سٹے تو نہیں دیا کیونکہ ابھی پینڈنگ ہے، لیکن پیغام بھجوا دیا۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ نے نوٹس کیا ہے 4/8/2023 کے لیے کل 11 بجے کے لیے، since no substantial arguments have yet been heard on the merits of this petition and as the present bench may not be available on the next date as the court is on summer vacation, this petition shall not be treated as a part heard case، کہ جو یہ اس کے اوپر جو آرگومنٹس ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس کیس میں کچھ سماعت ہو چکی ہے تو وہی بینچ آ کے کرے گا، اس کو ایسے کنسیڈر نہ کیا جائے۔ 4 اگست کو جو بینچ اویلیبل ہوگا وہ اس کو سنے گا اور وہ اس کو دیکھے گا۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت 3 بجے کے لیے ملتوی ہے۔ ہمایوں دلاور کو روک دیا ہے اور وکلا کو کہا ہے کہ اب یہاں بیٹھیں، یہاں چائے پئیں، وہاں پیغام بھجوا دیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔